السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 454۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها ان يتخذ كاتبا لأنه يحتاج إلى محافظة الدعاوى والبينات والإقرارات التي لا يمكنه حفظها فلا بد من الكتابة۔ اب فرماتے ہیں کہ آداب قضا میں سے ایک یہ بات ہے کہ قاضی کاتب کو مقرر کرے، تو کوئی کاتب جو ہے وہ مقرر کرے، لأنه يحتاج الى محافظة الدعوی، کیونکہ دعوے اور دلیلیں اور اقرار کو ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کا یاد کرنا قاضی کے لیے ممکن نہیں ہے تو اب ان کا لکھنا ضروری ہے۔ وقد یشق علیہ ان یکتب بنفسی، اور قاضی پر یہ دشوار ہے کہ وہ خود لکھے، تو اب ایسے کاتب کی ضرورت ہوگی کہ جس کے ذریعے قاضی جو ہے مدد لے گا، کہ یعنی کہ وہ لکھ دے گا۔ وینبغی ان یکون عفیفا صالحا من اہل الشہادۃ ولہ معرفۃ بالفقہ، اور یہ مناسب ہے کہ وہ کاتب پاک باز اور نیک ہو، اہل شہادت سے ہو اور اسے فقہ کی معرفت ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ پاک باز اور نیک کیوں ہو؟ تو فرماتے ہیں اما العفۃ والصلاح، تو پاک باز اور نیک اس لیے ہو کہ فرماتے ہیں ان ھذا من باب الامانتی، کہ یہ لکھنے کا کام جو ہے یہ امانت کے باب سے ہے۔ والامانۃ لا یؤدیھا الا العفیف الصالح، اور امانت کی ادائیگی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو پاک باز اور نیک ہو۔ اب یہ کیوں کہا من اہل الشہادت، کہ شہادت کے اہل ہو وہ؟ تو فرماتے ہیں کہ شہادت کا اہل اس لیے کہ قاضی کبھی اس کی گواہی لے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تم گواہ ہو، تم نے لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں شہادت کی اہلیت اس لیے ضروری ہے کہ القاضی قد یحتاج الی شہادتہ، کہ قاضی کو کبھی اس کی شہادت کی حاجت ہوگی۔ واما معرفتہ بالفقہ، یہ قاضی یہ پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ ہوا ہے، تم گواہی دو، یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو قاضی اس سے گواہی لے سکتا ہے۔ اب رہا اس کا فقہ کی معرفت اسے ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اسے فقہ کی معرفت ہو۔ فرمایا لأنه يحتاج الى الاختصار والحذف من کلام الخصمین، اس لیے کہ یہ تو کاتب ہے، لکھے گا تو جو فریقین ہیں تو وہ تو لمبی لمبی بات کریں گے، اسے تو مختصر لکھنا ہوگا، اور مختصر بات کو وہی لکھ سکتا ہے، اور ایک زبان سے نقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسے، تو وہی کر سکتا ہے کہ جو فقہ کی معرفت رکھتا ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ فریقین کے کلام کو میں حذف کرنے اور انہیں مختصر کرنے کی حاجت ہوگی، وَالنَّقْلِ مِن لُغَةٍ، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنے کی حاجت ہوگی، کہ ہو سکتا ہے وہ دوسری زبان بولتے ہوں، تو وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَن لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ، اور اس بات پر قادر وہی شخص ہوگا کہ جسے فقہ کی معرفت ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَقِيهًا، تو اگر کاتب یہ فقیہ نہ ہو، کتب کلام الخصمین کما سمعہ، تو فریقین کا کلام ویسے ہی لکھ دے جیسے سنے۔ ولا يتصرف فیہ بالزیادۃ والنقصان، اور کمی کر کے یا کمی زیادتی کر کے اس میں تصرف نہ کرے، لئلا یوجب حقا لم یجب ولا یسقط حقا واجبا، تاکہ وہ کمی زیادتی کر کے تصرف نہ کرے، تاکہ وہ ایسے حق کو واجب نہ کر دے جو واجب نہ تھا، یا ایسے حق کو ساقط نہ کر دے جو واجب ہے۔ لأن تصرف غیر الفقیہ بتفسیر الکلام لا یخلو عن ذلک، فرماتے ہیں اس لیے کہ کلام کی تفصیل اور وضاحت کرنے میں غیر فقیہ کا تصرف کرنا یہ ان باتوں سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ حق واجب حق کو ساقط کر دے گا، اور جو ہے نہیں حق واجب نہیں اسے جو ہے ایسے حق کو جو واجب نہیں ہے وہ ثابت واجب کر دے گا۔ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُقْعِدَ الْكَاتِبَ حَيْثُ يُرَى مَا يَكْتُبُ وَمَا يَصْنَعُ، فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ قاضی کاتب کو ایسی جگہ بٹھائے کہ جہاں پر یہ دکھائی دے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْإِحْتِياط، اس لیے کہ یہی احتیاط کے زیادہ قریب اور زیادہ مناسب ہے۔ ثم فی عرف بلادنا
یقدم کتاب الدعوہ علی الدعوہ، فرماتے ہیں ہمارے بلاد میں کے عرف میں یہ بات ہے، مصنف کہتے ہیں ہمارے بلاد کا عرف یہ ہے کہ دعویٰ مدعی کرتا ہے، پھر اس پر اگر دعویٰ مدعا علیہ کرے تو پہلے کسے لکھا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں عرف یہ ہے کہ دعویٰ علی الدعوہ کے لکھنے کو مقدم کیا جائے گا، فَيَكْتُبُ دعوى المدعی، پھر بعد میں مدعی کے دعوے کو لکھے گا، وَيَتْرُكُ مَوْضَعَ التاریخ بیاضا، تو اب دونوں کے دعوے کو لکھ لیا اور قاضی تاریخ کی جگہ خالی چھوڑ دے گا، لجواز ان تختلف الدعویٰ عن وقت الکتابتی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دعویٰ کتابت کے وقت سے یعنی دعویٰ بدل جائے، کہ بعد میں جو ہے دعویٰ جو ہے مختلف ہو جائے، تو اس وجہ سے تاریخ جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ فرماتے ہیں وَيَتْرُكُ مَوْضَعَ الْجَوَابِ أَيْضًا بَيَاضًا، اور وہ جواب کی جگہ بھی چھوڑ دے گا، خالی چھوڑ دے گا، لِأَنَّهُ لا يُدْرَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُقِرُّ أَوْ يُنْكِرُ، کہ مدعا علیہ کا جواب کیا ہے، تو یہ اس کی کبھی خالی جگہ چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ مدعا علیہ یعنی اقرار کرے گا یا انکار کرے گا بعد میں، اس لیے ابھی وہ جگہ چھوڑ دی جائے گی۔ وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي شُهُودٌ، فرماتے ہیں اور گواہوں کے نام لکھ لے گا اگر مدعی کے پاس گواہ ہوں۔ وَيَتْرُكُ بَيْنَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ بَيَاضًا لِيَكْتُبَ الْقَاضِي التاریخ، فرماتے ہیں اور دونوں گواہوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دے گا تاکہ قاضی جو ہے تاریخ خود لکھے۔ جواب الخصم، تو اب دونوں گواہوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دے گا، اب تاکہ قاضی جو ہے تاریخ بھی چھوڑ دی تھی تو قاضی تاریخ لکھے گا، خصم کا جواب بھی چھوڑ دیا تھا تو جواب بھی قاضی لکھے گا، اور گواہوں کی گواہی بھی قاضی لکھے گا، تاکہ ان تینوں کاموں کو قاضی خود کرے۔ ثم یطوی الکاتب الکتاب، فرماتے ہیں کہ پھر کاتب اس کتابت کو جو ہے وہ لپیٹ دے گا، وہ بھی ختم ہی کیا ہے، ہاں یا ہے یہ وَيَخْتِمُهُ، تو کاتب جو ہے اس کتاب کو جو ہے لپیٹ دے گا اور اس پر مہر لگائے گا۔ ثم یکتب علی ظہرہ خصومت فلان ابن فلان مع فلان ابن فلان، پھر اس کی پشت پر یہ لکھ دے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کا مقدمہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ ہے، یعنی مدعی یہ ہے، مدعا علیہ یہ ہے، فی شہر قضا، اور اس مہینے میں ہے، فی سنت قضا، اس سال میں ہے، وَيَجْعَلُهُ فی قمطرۃ، اور پھر دستاویز میں اس کو رکھ دے گا، یعنی کسی جگہ اس کو صندوق میں رکھ دے گا۔ وَيَنبَغِي أَن يَجْعَلَ لِخُصُومَاتِ كُلِّ شَهْرٍ قَمْطَرًا عَلَى حِدَةٍ، فرماتے ہیں کہ اور مناسب یہ ہے کہ ہر مہینے کے مقدموں کے لیے وہ علیحدہ جو ہے صندوق بنائے، رکھنے کی چیز بنائے، تاکہ وہ اس کی نظر میں خوب رہے، لیکون ابصر بذالک، تاکہ خوب ان پر نظر رہے۔ ثم یکتب القاضی فی ذالک الشہر اسماء الشہود بنفسہ علی بطاقۃ، پھر فرماتے ہیں کہ پھر اب مقدمہ لکھ کے تیار ہو گیا، پھر قاضی جو ہے وہ اسی مہینے میں، جس مہینے میں مقدمہ ہوا اسی مہینے میں قاضی گواہوں کے نام خود لکھے گا، علی بطاقۃ، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر گواہوں کے نام لکھے، او یستکتب الکتاب بین یدیہ، یا اپنے سامنے خط لکھوائے اور اس کو خط کو جو ہے معدل کے پاس بھیج دے گا کہ یہ دونوں گواہ ہیں، یعنی تو خفیہ طور پر بھیج دے گا کہ ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرو، یعنی دریافت کرو۔ وہی المسمات بالمستورہ فی عرف دیارنا، فرماتے ہیں کہ ہمارے دیار میں اس کو مستورہ کہا جاتا ہے، جو قاضی بھیجتا ہے معدل کے پاس۔ فرماتے ہیں والافضل ان یبعث علی یدی عدلین، اور افضل یہ ہے کہ دو معدل کے یعنی پاس بھیجے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے تعداد میں اختلاف ہے نا، کہ معدل دو ہوں یا ایک ہوں، تو شیخین تو یہ ہے کہ ایک بھی کافی ہے، لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی دو کی شرط لگاتے ہیں تعداد، تو افضل یہ ہے کہ وہ دو معدل کے پاس بھیج دے،
وَإِن بَعَثَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ، اگر صرف ایک معدل کے پاس بھیجے گا تو یہ اسی اختلاف پر ہوگا جو ہم نے ذکر کیا، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَن يُقَدَّمَ الْخُصُومُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فِي الْحُضُورِ، اور آداب قضا میں سے یہ ہے کہ خصوم کو ان کے درجوں کے حساب سے مقدم رکھا جائے حاضر ہونے میں۔ تو جو فریقین ہیں، تو جو مقدمہ لانے والے ہیں، تو ان کو مقدم کیا جائے گا اس لحاظ سے کہ حاضر ہونے میں ان کا مرتبہ و درجہ کیا ہے، کہ جو پہلا آیا ہے پہلے اس کا جو ہے مقدمہ دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں الاول فالاول، تو جو پہلے آئے گا تو پہلے یعنی وہ اسے دیکھا جائے گا، پہلے اس کا مقدمے کو دیکھا جائے گا۔ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، تو فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے المباح لمن سبق الیہ، کہ مقدم اس کو کرنا مباح ہے کہ جو قاضی کے پاس پہلا آئے۔ وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ حَالُهُمْ، اور اگر قاضی پر ان کی حالت مشتبہ ہو جائے کہ کون پہلا آیا تھا، یہ پتہ ہی نہیں چلے، تو فرماتے ہیں کہ استعمل القرعۃ، تو وہ قرآن اندازی کرے، فقدم من خرجت قرعۃ، تو قرآن میں جس کا نام نکلے اس کو مقدم کر دے۔ الا الغرباء، تو سوائے اجنبیوں کے جو پردیسی ہوں، تو پردیسیوں کو جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا۔ اذا خاصموا بعد اہل المصر الیہ، جبکہ پردیسی لوگ وہ شہر والوں میں سے کچھ لوگوں کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا ہے قاضی کے پاس، او خاصم بعضهم بعضا، یا بعض نے بعض کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کیا ہے، مطلب بعض پردیسیوں نے بعض کے خلاف، او خاصمہم بعض اہل المصری، یا پردیسیوں سے بعض اہل شہر نے مخاصمہ کیا ہے، یعنی اب شہر والوں میں سے کچھ نے مقدمہ دائر کیا ان کے خلاف، پہلی صورت میں انہوں نے شہر والوں کے خلاف، اور دوسری صورت میں بعض پردیسیوں نے بعض کے خلاف، اور تیسری صورت میں شہر والوں نے ان کے خلاف۔ فَإِنَّهُمْ، تو فرماتے ہیں اگر یہ صورتیں ہیں تو فَإِنَّهُمْ يُقَدِّمُهُمْ فِي الْخُصُومَةِ، تو اب قاضی ان پردیسیوں کو جو ہے مقدمے میں مقدم رکھے گا شہر والوں پر، تو پہلے ان کا مقدمہ جو ہے سماعت کیا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں قدم الغریبہ فإنک اذا لم ترفع به رأسا ذهب وضاع حقه فتكون انت الذي ضيعته، کہ تو اجنبی اور پردیسی کو مقدم رکھ، اس لیے کہ جب تو اس پر سر نہ اٹھائے گا، یعنی اس پر توجہ نہ دے گا، تو وہ چلا جائے گا اور حق اس کا ضائع ہو جائے گا، تو وہ شخص ہو جائے گا کہ جس نے اس کا حق ضائع کیا ہے، تو ہی وہ ہوگا کہ تو نے اس کا حق ضائع کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ندبہ رضی اللہ عنہ الی تقدیم الغریب، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردیسی شخص کے یعنی فیصلے اس کے مقدمے کو مقدم کرنے کی ترغیب دی ہے، ونبہ علی المعنی، اور اس میں جو حکمت ہے نا کہ وہ چلا جائے گا، اس حکمت پر بھی تنبیہ کی ہے۔ لأنہ لا یمکنہ الانتظار، اس لیے کہ اس کو انتظار ممکن نہیں ہے، اسے انتظار کرانا یہ ممکن نہیں ہے۔ فکان تاخیرہ فی الخصومۃ تضییعا لحقہ، کیونکہ مقدمے میں اس کو مؤخر کرنا، بعد میں اس کے مقدمے کی سماعت کرنا، یہ اس کے حق کو ضائع کرنا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں الا اذا کانوا کثیرا، مگر جب کہ مقدمے بہت سارے ہوں، نہ جبکہ مقدمہ دائر کرنے والے بہت لوگ ہوں، خصوم بہت لوگ ہوں، بحیث یشتغل القاضی، تو جو مقدمہ دائر کرنے والے اجنبی ہیں، یعنی پردیسی لوگ وہ بہت سارے ہوں کہ اس طور پر کہ قاضی شہر والوں سے جو ہے بالکل بے نیاز ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں یخلطہم بأہل المصر، تو وہ پردیسیوں کو جو ہے شہر والوں کے ساتھ خلط ملط کر دے، لأن تقدیمہم یضر بأہل المصر، اس لیے کہ اب پردیسیوں کو مقدم رکھنا یہ شہر والوں کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی ان کو نقصان پہنچائے گا۔ وَقَدَا تقدیم صاحب الشہود علی غیرہ، اور فرماتے ہیں یوں ہی گواہ والے جو گواہ ہیں
ان گواہوں کو مقدم رکھا جائے گا غیر گواہ پر، اس لیے کہ گواہوں کا اکرام و تعظیم یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اکرم الشہودا کہ گواہوں کی تعظیم و تکریم کرو، اس لیے کہ اللہ ان کے ذریعے حقوق کو زندہ فرماتا ہے۔ ولیس من الاکرام حبسہم علی باب القاضی، اور ان کی عزت و اکرام یہ نہیں ہے کہ انہیں قاضی کے دروازے پر روکا جائے۔ وہذا اذا کان واحدا فاذا کانوا کثیرا اقرع بینہم، تو فرماتے ہیں یہ صورت ہے کہ جب کہ وہ ایک ہو، تو فرماتے ہیں کہ جب گواہ ایک ہو تو اسے مقدم رکھا جائے گا، لیکن اگر بہت سارے ہوں تو پھر کس گواہ کو مقدم رکھا جائے؟ تو قرآن اندازی کی جائے گی۔ فرماتے ہیں ھذا اذا کان واحدا، تو یہ اس وقت ہے جب کہ گواہ ایک ہو، اگر بہت سارے گواہ ہوں تو ان کے درمیان قرآن اندازی کی جائے گی۔ تو کہ اب کس گواہ کو پہلے جو ہے انہیں روکا نہ جائے دروازے پر، قاضی کے دروازے پر، تو یعنی مقدم رکھا جائے گا، ان کی بات اس پہلے کس کی سنی جائے گی؟ گواہی، تو قرآن اندازی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اگر گواہ زیادہ ہوں اور پھر کسے مقدم کیا جائے گا کہ یعنی اس کی بات سنی جائے، اس کو داخل کیا جائے اس بارے میں، تو قرآن اندازی کر لی جائے گی۔ وَيَنبَغِي أَن يُقَدَّمَ الرِّجَالُ عَلَى حِدَةٍ، اب فرماتے ہیں کہ اگر مقدمہ دائر کرنے والے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں تو پھر کن کا مقدمے کی سماعت پہلے کی جائے گی؟ تو مناسب یہ ہے کہ مردوں کو علیحدہ مقدم کیا جائے، وَالنِّسَاءُ عَلَى حِدَةٍ، اور عورتوں کو جو ہے وہ علیحدہ مقدم رکھا جائے، نہیں مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ۔ لما فی الخلط من خوف الفتنتی، کیونکہ خلط ملط میں فتنے کا خوف ہے۔ ولو رأى ان یجعل لہن یوما علی حدۃ، اور اگر قاضی یہ مناسب سمجھے کہ وہ عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ دن جو ہے مقرر کر دے، یعنی مقدموں کی بھرمار ہونے کی وجہ سے، فعلا، تو وہ ایسا کر لے کہ عورتوں کے لیے ایک دن خاص مقرر کر دیا۔ لأن افرادہن بیوم استر لہن، فرماتے ہیں اس لیے کہ عورتوں کو کسی ایک دن کے ساتھ خاص کر دینا یہ ان کے لیے زیادہ پردے کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَلَّا يَتَّعِبَ نَفْسَهُ فی طول الجلوس، تو فرماتے ہیں اور آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ قاضی بہت دیر بیٹھنے میں اپنے آپ کو نہ تھکائے، یعنی بہت زیادہ نہ بیٹھے۔ لأنه يحتاج إلى النظر في الحجج، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دلائل میں غور و فکر کرنے کی اسے حاجت ہوتی ہے۔ وبطول الجلوس يختل النظر فيها، تو بہت دیر بیٹھنے کی وجہ سے دلائل میں غور و فکر کرنے میں خلل ہوگا۔ فلا ينبغي ان يفعل ذلك، تو پھر ایسا کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ وَيَكْفِي الْجُلُوسَ طَرْفَيِ النَّهَارِ، تو یہ ہے کہ دن کے دو حصے میں بیٹھنے پر جو ہے وہ اکتفا کر لے، کہ دو حصے مقرر کرے کہ اس میں صبح میں بیٹھے گا اور جو ہے شام کے اس وقت بیٹھے گا، تو دن کے دو حصے میں بیٹھنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَقَدْرَ مَا لَا يَفْطُرُ عَنِ النَّظْرِ فِي الْحُجَجِ، فرماتے ہیں اور اتنی مقدار بیٹھنا کافی ہوگا کہ جو مقدار دلائل میں غور و فکر کرنے سے اس کو جو ہے مانے نہ ہو، تو اس میں جو ہے کوئی اتنی مقدار بیٹھے گا۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ هَلْ يَسْأَلُ الْمُدَّعِيَ عَنْ دَعْوَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ جب قاضی کے پاس دو فریق آئیں، یعنی دو مقدمے والے قاضی کے پاس آئے، دو لوگ مقدمہ لے کر، تو اب کیا مدعی سے قاضی اس کے دعوے کے بارے میں پوچھے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ آداب القاضی میں تو یہ ذکر کیا ہے کہ انہو یسألو، کہ قاضی وہ اس سے پوچھے گا، دریافت کرے گا مدعی سے دعوے کے بارے میں۔ اور زیادات میں یہ ذکر کیا گیا کہ انہو لا یسألو، کہ مدعی سے جو ہے وہ نہیں پوچھے گا۔ وَقَذَا اِذَا ادَّعَا دَعْوًا صَحِیحَةً، تو فرماتے ہیں کہ
اور ایسے ہی جب مدعی دعوے صحیح کرے، حل یسأل المدعا علیہ ان دعوی خصمہ، تو کیا مدعا علیہ سے اس کے مخالف کے دعوے کے بارے میں پوچھے گا قاضی کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس مدعا علیہ سے پوچھے گا یا نہیں؟ تو آداب القاضی میں تو یہ ذکر کیا گیا کہ انہ یسألو، کہ قاضی اس سے پوچھے گا۔ وذکر فی الزیادات، اور زیادات میں ذکر کیا ہے کہ انہ لا یسألو، کہ قاضی یہ نہیں پوچھے گا، حتی یقول لہ المدعی، جب تک کہ مدعی خود نہ کہہ دے کہ سلہ عن جواب دعوایا، کہ تم اس سے میرے دعوے کی بابت پوچھ لو۔ فرماتے ہیں کہ وجہ ما ذکر فی الزیادات، تو زیادات میں جو ذکر کیا گیا اس کی دلیل یہ ہے کہ زیادات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دعوے کے بارے میں پوچھنا، تو یعنی زیادات میں یہ کہ نہیں پوچھے گا قاضی مدعی سے اس کے دعوے کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو، کیا ہے، تو زیادہ سوال نہیں کرے گا اس سے، ہاں مدعی سے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دعوے کے بارے میں پوچھنا انشاء الخصومتی، تو یہ جھگڑے کو پیدا کرنا ہے، والقاضی لا ينشئ الخصومت، اور قاضی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یعنی جھگڑے ختم کرتا ہے، تو قاضی جھگڑا پیدا نہیں کرتا ہے، تو اس لیے قاضی مدعی سے اس کے دعوے کے بارے میں پوچھے گا، تو یہاں جھگڑا پیدا کرنا ہے۔ وجہ ما ذکر فی الکتاب، اور جو آداب القاضی میں اور کتاب المبسوط یعنی آداب القاضی میں جو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان من الجائزی، کہ ممکن ہے کہ ان احد الخصمین یلحقہ مہابۃ مجلس القضاء، کہ فریقین میں سے کسی ایک پر قضا کی مجلس کی ہیبت بیٹھ جائے، کہ وہ ہیبت اور اپنے دعوے کو بیان نہ کر پائے، تو اس لیے ذکر کر دیا فَيَعْجِزُ عَنِ الْبَيَانِ دُونَ سُؤَالِ الْقَاضِي، تو قاضی کے پوچھے بغیر وہ بیان کرنے سے عاجز ہو جائے، تو قاضی اس کے دعوے کے بارے میں پوچھ لے گا کہ تم اپنے دعوے کو یعنی بیان کرو صحیح کر کے، گھبراؤ نہیں، تو اس لیے قاضی پوچھ لے گا، کوئی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ تو ایسے ہی مدعا علیہ سے پوچھ لے گا اس کے بارے میں تاکہ تحقیق ہو جائے، یا مدعی خود کہہ دے تب تو پوچھ لے گا۔ فرماتے ہیں کہ فَيَسْأَلُ عَنْ دَعْوَاهُ، تو قاضی کے پوچھے بغیر اگر وہ بیان کرنے سے عاجز ہوگا تو قاضی اس کے دعوے کے بارے میں پوچھے گا۔